ناظرین، ہمارے ساتھ جاوید ملک صاحب موجود ہیں، سینئر سفارتکار ہیں. بہت شکریہ جاوید صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دوبارہ سے سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ ویک میں پرابلی پاکستان اگین ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہوگی جہاں پہ دونوں جو ممالک آ کر وہ آپس میں معاہدے کی بات کریں گے، اور اس دفعہ ون پیجر میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو رہی ہے. واٹس یور ٹیک سر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں، چونکہ چائنا کے دورے سے پہلے کافی چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں، تو یہ پاسبلٹی ہے اس کی؟ جی دیکھیے، جو مذاکرات کا عمل ہے وہ تو جاری ہے. آپ جانتے ہیں اسلام آباد ٹاکس کا راؤنڈ 1 جو تھا، میری نظر میں تو وہ ایک بہت کامیاب راؤنڈ تھا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے آف کورس باضابطہ طور پر مذاکرات دونوں جو سائٹس تھیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے تو نہیں کر رہی تھیں، لیکن پاکستان کی جو سفارتکاری تھی وہ جاری تھی، پس پردہ جاری تھی، اس لیے غالباً میڈیا گلیئر میں نہیں تھی، اتنی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن آف کورس کچھ نہ کچھ رپورٹس جو تھیں وہ آ رہی تھیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے. اس کو ہر چیز کو تو لمحہ بلمحہ، جس طرح ہمارے ہاں ایک ایپیٹائٹ ہے بریکنگ نیوز کی، اس کو سیٹسفائی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کہاں کہاں پہ جب ممکن ہوا تو کچھ باتیں سامنے بھی آئیں. موسٹ لیٹسٹ میری نظر میں اس وقت جو ون پیجر جس کا آپ نے ذکر کیا وہ تو کچھ دن پہلے ایکسچینج ہو چکا تھا. لیکن دیکھیے، ایشو یہ ہے کہ ایران کے اندر ہم جانتے ہیں کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، جو لوگ بھی ایران کی انٹرنل پاور ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہاں پہ ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ کسی حد تک ڈیوائیڈڈ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو وہاں پہ، جس طرح جو 3 لوگ لیڈ کر رہے تھے ڈیلیگیشن کو اسلام آباد، وہ ہیں جن میں اسپیکر ہو سکتے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، جن کی کل بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی. لیکن اصل پاور جو ہے آپ جانتے ہیں کہ دیٹ ریزائڈس ود آئی آر جی سی. آئی آر جی سی ایک ایسا ایک ریولوشنری کور ہے جو کہ اس وقت تشکیل دی گئی تھی جب یہ ایرانین ریولوشن آیا تھا، اور ان کی جو رپورٹنگ لائنز ہیں، دے رپورٹ ڈائریکٹلی ٹو دیئر سپریم کمانڈر، یہ سپریم رہنما جس کو وہ رہبر کہتے ہیں. اب وہاں پہ ایک اور کمپلیکیشن ہے. آپ جانتے ہیں پہلے تو ان کے علی خامنائی صاحب جو تھے وہ سب کے سامنے تھے، ہی واز اے ویری رسپیکٹڈ فادرلی فگر، یعنی وہ یونٹی آف کمانڈ میں کوئی ڈسپیوٹس نہیں تھے. لیکن ابھی کیونکہ جو ان کے فرزند جو ہے وہ مجتبیٰ خامنائی صاحب ہیں، تو ان تک رسائی ہر کسی کی پاسبل نہیں ہے. ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو ان سے مل سکتے ہیں اور ان سے انسٹرکشنز لے سکتے ہیں. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب تک ان کی تائید نہیں ہوگی، کوئی بھی 1 پیجر ہو، 2 پیجر ہو، ایون 100 پیجر ہو، اس کے اوپر ایگریمنٹ کر لینا جو ہے وہ بے معنی ہوگا. کیونکہ جب تک ان کی تائید نہیں ہوگی، آئی آر جی سی کی تائید نہیں ہوگی، تو جو سامنے لوگ ہیں نیگوشیٹرز، وہ جو بھی ڈیسائیڈ کر لیں، اٹ ول ہیو نو ویلیو. سو جو ٹائم لگا ہے، وقت گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اسی لیے گزرا ہے کہ ان کے جتنے بھی پاور سینٹرز ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی ڈیولپ ہو جائے. اور فائنلی اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دن پہلے تک تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایسکیلیشن لیڈر پہ ہم کچھ حد تک اوپر آ گئے تھے، کچھ فائرز ایکسچینج ہو رہی تھیں آپس میں. اب کسی حد تک خاموشی ہے، لیکن میں ادھر کہتا چلوں کہ بہرحال چائنا سے پہلے امید تو یہ کی جا رہی ہے، بڑی قوی امید کی جا رہی ہے کہ معاملات حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھتے ہیں آپ کہ نہ ایران کے انٹرسٹ میں ہے کہ جنگ کو طول ہو، اور نہ ہی امریکہ یہ چاہے گا کہ مزید وہ یہاں پہ الجھا رہے. اچھا، تو اب امید تو اس یہی ہے، پرٹیکولرلی لیکن آف جاوید کورس صاحب، اس حالات بہت تیزی پرٹیکولرلی سے اگر بدلتے ہیں. دورے کی بات کریں، جو چائنا میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آنا ہے، شی جن پنگ سے ملاقات کرنی ہے، امریکہ کی تو بھرپور خواہش ہے اس سے پہلے وہ ایگزٹ سی کے تحت اس چیز کو ایٹ لیسٹ سیٹل کر لیں، کیونکہ وہاں کے بڑے زیادہ ایجنڈاز ہیں، اے آئی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے ان سے ڈسکس کرنی ہے ٹریڈ کے حوالے سے بھی. ان کیس اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹاپ ایجنڈا آبنائے ہرمز ہوگا، چائنا کی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھکاؤ ہے وہ ایران کی طرف ہے، کیا اثر ڈال سکتا ہے پھر یہ دورہ، اور پھر ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے جی، میری نظر میں تو چائنا یا جو فار ایسٹ ریجن ہے، یہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے آبنائے ہرمز کے کلوجر سے. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ایران نے سب سے پہلے بلاکیڈ لگائی تھی وہاں پہ، تو اس کے بعد آمد و رفت جو تھی وہ سلیکٹیو تھی. یعنی ایران کے جب سب سے پہلے جب انہوں نے اس کو بلاک کیا تو وہ کچھ شپس کو جانے دیتے تھے، ایسی شپس کو جن کو وہ فرینڈلی سمجھتے تھے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی بلاکیڈ کے بعد تمام شپس رک گئی. تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ فار ایسٹ پہ ہوا، چائنا پہ ہوا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً کافی حد تک آئی تھنک میجورٹی آف دیئر آئل ڈپینڈنسی از فرام دس ریجن. تو ڈیفینیٹلی پریشر تو ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ابھی ریسنٹلی جب ایرانین فارن منسٹر
جو تھے وہ چائنا بھی گئے تھے. تو مجھے میری جو اطلاعات ہیں, جو انفارمیشن ہے, کچھ لوگ جو پروسیس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کافی اسٹرانگ ورڈز میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی جو بھی پوائنٹس ہیں ان کو آپ ریزالو کیجئے اینڈ سالو دس ایشو, بیکاز جب تک اگر آپ یہ کہیں گے کہ یونیلیٹرلی امریکہ بلاکیڈ کھول دے, وہ نہیں ہوگا. فلیکسیبلٹی دونوں طرف سے ہونی چاہیے, اور ایران اگر فلیکسیبل رہے گا ان 3 پوائنٹس پہ جو کہ فرسٹ ڈے سے ہیں. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب جے ڈی وینس گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی آفر جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ دی ہے. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے امریکہ کی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ انہی 3 پوائنٹس پہ جو ان کے اوریجنل پوائنٹس ہیں, ایک نیوکلیئر کے حوالے سے, ایک میسائل پروگرام کے حوالے سے, اور ایک کچھ ایسی اینٹیز جن کو آپ پراکسی کہہ لیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ لیں, جن کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یمن سے لے کے عراق سے لے کر لیبنان میں موجود ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خطے کے امن کے لیے ان پراکسی کی سپورٹ جو ہے وہ ایران کو چھوڑنی ہوگی, اور اس کے علاوہ جو نیوکلیئر کا ایشو ہے اس پہ ایران کو فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی. اگر یہ تینوں معاملات طے ہو جاتے ہیں تو بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس بھی ایک اپرچونٹی ہے, کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے پاس بھی بہت سارے وسائل ہیں, ان کے پاس تیل ہے, گیس ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ اگر چاہیں تو اپنے ملک کی ڈیسٹنی کو بدل سکتے ہیں. 50 سال سے وہ جنگ کی حالت میں ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جنگ کو چھوڑ کے اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں, اپنی جو سینکشنز ہیں ان کو لفٹ کروا لیں, ان کے جو اثاثے دنیا بھر میں منجمد ہیں وہ ریلیز ہو جائیں, تو وہ اپنی آف کورس اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف فوکس کر سکتے ہیں. ایک ملک جو 50 سال سے جنگ میں ہے, اگر وہ جنگ کو روک کے اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے تو آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی ان کے اندر بہتری آ سکتی ہے. بالکل ان کے بالکل ایسے ہی ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو سکتا ہے, ان کے جو نوجوان ہیں ان کو امپلائمنٹ مل لیکن سکتی ہے, ان کی کرنسی کہاں پہ پڑی ہے اس وقت. لیکن $1 غالباً لاکھوں جاوید صاحب ریپیٹڈلی دے آر کلیمنگ کہ جب بھی ہم نیگوسیشنز کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر یو ایس کی جانب سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہم جنیوا میں ٹاکس کر رہے تھے, انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا, ہم ابھی جو ہے کلوز تھے کہ ہم کسی ڈیل کے جو ہے اس پر سائن کر لیں, لیکن پھر سے دوبارہ سے آبنائے ہرمز پہ آپ کو پتہ ہے اسکرمشز ہو رہی ہیں. تو جو ایران کا یہ موقف ہے کہ ہم جب بھی کسی ڈیل کے کلوز آتے ہیں یو ایس بٹرے کرتا ہے یا پھر وہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی کچھ ٹویٹس جو آتی ہیں یا ان کی جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ آتی ہیں ان کے اوپر آپ کو تحفظ ہو سکتا ہے, الفاظ کے چناؤ کے اوپر تحفظ ہو سکتا ہے. لیکن جو کور ایشو ہے قمر صاحب وہ تو وہی ہے نا, وہی 3 ایشوز ہیں. ان 3 ایشوز پر اگر ایران فلیکسیبلٹی دکھاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ بھی چاہے گا کہ وہ اس مسئلے میں الجھا رہے. امریکہ کو آپ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایران, میری نظر میں کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ بہت پریشر میں ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے. میری نظر میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے کوئی بھی لیڈر اپنے 5 سالہ ٹرم میں کبھی بھی ٹاپ پہ تو نہیں ہوتا, ان کی جو پاپولیرٹی اوپر نیچے جاتی رہتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے امریکہ جغرافیکلی بہت دور ہے. اس میں چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کروں گا, میں آ چاہوں گا اس پہ بھی آپ بتا دیں کہ ریپبلکنز کا بھی جو سروے آیا جس میں 55% آف ریپبلکنز آر آف دا ویو کہ ہمیں جو اپنی وار پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. CNN نے یہ لیٹسٹ پول کی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیموکریٹس کے علاوہ اگر ریپبلکنز ان کی اپنی جماعت میں بھی وہ غیر اہم سمجھے جائیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں, ریپرکشنز جو ہیں, فار ریچنگ امپیکٹس ہیں اس کے؟ جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دس از پاپولر وار. بہت سے لوگ امریکہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی ایما پہ اس جنگ کو شروع کیا گیا, وہ ان پاپولر وار بھی ہے. اس میں تو میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کروں گا, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پریشر ہے, جس طرح سے اگر کوئی پریزیڈنٹ ان پاپولر ہوتا ہے, کوئی پولز اس کی گر جاتی ہیں یا اس کی ریٹنگز کم ہو جاتی ہے, تو کیا وہ پریزیڈنٹ نہیں رہتا؟ ایسا تو نہیں ہے نا, وہ تو 4 سال کے لیے الیکٹڈ ہیں. ہی ول ریمین دا پریزیڈنٹ, چاہے وہ پرائمریز میں اگر ہار بھی جاتے ہیں یا کچھ پرابلم بھی ہوتا ہے, ان کی پریزیڈنسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پہلی بات پاپولیرٹی کم ہو جائے. دیکھیے آج اگر آپ سروے کروا لیں, ہو سکتا ہے کئی ملکوں کے وزیر اعظم اور صدر جو ہیں وہ پاپولر نہیں ہوں گے. ابھی یو کے میں الیکشنز ہوئے, آپ نے دیکھا جو سٹنگ پارٹی ہے لیبر پارٹی, اس کے مقابلے میں جو ایک ایمرجنگ پارٹی ہے وہ سویپ کر رہی ہے الیکشنز کو. تو یہ اوپر نیچے تو ہوتا رہتا ہے پالیٹکس میں, بٹ اس کے پریشر میں آ کر وہ جنگ ختم کر دیں گے, آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ جو پالیسی ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی نہیں ہے, یہ امریکہ کی پالیسی ہے کہ ایران کو نیوکلیئر پروگرام کو بند کرنا پڑے گا, اس کو 3% سے نیچے. اور اکانومی کیسا فیکٹر آپ دیکھتے ہیں؟ مطلب جب گیسولین کی پرائسز بڑھتی ہیں وہاں پہ فیول پرائسز میں جمپ آتا ہے, وہاں پہ عام آدمی اس کو ریٹالیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے, اس کے ریپرکشنز کے حوالے سے تجزیے کرتا نظر آتا ہے, کرٹیسائز کرتا ہے اپنی حکومت کو. وہ ایک کتنا پریشر بلڈ کرتا ہے آپ کی نظر میں؟ آئی تھنک کسی بھی ملک میں, آپ ہمارے ملک میں آ جائیں, یہاں پہ پرائسز بڑھ رہی ہیں تو کیا حکومت چلی گئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. پاپولیرٹی ہوگی, ان پاپولیرٹی ہوگی, ڈسکشنز ہوگی, ڈیبیٹس ہوں
لیکن الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. ریپبلکن پارٹی اس وقت پاور میں ہے, ان کے الیکشنز ابھی غالباً 3 سال رہتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پالیسی ہے نا کہ ایران کے حوالے سے, کہ ان کو نیوکلیئر کے حوالے سے اپنے آپ کو کرٹیل کرنا ہے اور ریجن میں جو پراکسیز کی سپورٹ بند کرنی ہے, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. یہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ بھی ہوں, کوئی اور بھی پریزیڈنٹ ہو, تو ایسا کوئی پریزیڈنٹ بھی آ جائے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ ایران بے شک نیوکلیئر پروگرام کنٹینیو کر لے, یا وہ کہے گا کہ آپ پراکسی کو سپورٹ کریں, یا وہ یہ کہے گا صحیح. کہ آپ جو ہے میسائل پروگرام کو رکھیں. تو یہ تو پالیسی ایسی ہے جو جے سی پی او ایگریمنٹ کو اگر آپ دیکھتے ہیں وہ اوباما کے دور میں ہوا تھا, اس وقت سے چل رہی ہے. اور ایون یورپ کے اندر انٹائر ورلڈ بلیوز کہ ایران کی جو نیوکلیئر ایمبیشنز ہیں ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. لیکن ایران کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی جو ڈیفنس کرے, اپنی اکنامی کو ڈیولپ کرے, ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ لفٹ ہو جائیں, ان کے جو اثاثے منجمد ہوئے ہیں وہ ریلیز ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ راستہ ہے جو پروگریس کا راستہ ہے. اس حوالے سے دونوں اطراف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مسئلے کو ڈپلومیٹکلی حل کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی مخلصانہ کوششیں بھی یہی ہیں. پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب, پاکستان کے پرائم منسٹر, ہماری پوری فورن آفس اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ان دونوں اطراف کے درمیان جو ہے وہ امن قائم ہو. کسی حد تک کوئی ایگریمنٹ اگر نہیں بھی ہوتا تو ایٹ لیسٹ ایک جو فریم ورک یا ایم او یو ایگری ہو جائے, اور اس کے بعد یہ جنگ اور ایسکیلیشن بند ہو, اور پھر فوکس کر سکیں وہ تعمیر و ترقی کی طرف. یہی وہ راستہ ہے میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے آئی تھنک اسٹیبلٹی آئے گی خطے میں, ریجن میں, بلکہ پوری دنیا میں. اور جن قیمتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آئل پرائسز, وہ بھی تبھی کم ہوں گی جب خطے میں امن ہوگا. جنگ سے وہ مزید بڑھیں گی. جاوید صاحب, پاور بیلنس کی اگر بات کی جائے, خطے میں پوسٹ وار پاور بیلنس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, جس میں خلیجی ممالک ہیں اور پھر ایران ہے, اور پھر ایران کا یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے ان دونوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان, اور ایران اپنی اے سیمیٹری وارفیئر میں اپنا لوہا بھی منوا چکا ہے, تو پاور بیلنس کو آپ پوسٹ وار کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو ایران نے اپنے ایران کے اوپر جو حملہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ایران کو بھی کوئی حق نہیں تھا کہ وہ خلیجی ممالک کو ٹارگٹ کرتا, مسلمان ممالک کو ٹارگٹ کرتا, سعودی عربیہ کو, یو اے کو, جنہوں نے کبھی ان پہ حملہ نہیں کیا. دیکھیں خلیجی ممالک کا جو ماڈل ہے نا وہ اکنامک ڈیولپمنٹ پر مبنی ہے. ان کی کوئی ہوسٹائل ڈیزائنز نہیں ہیں. تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ کسی بھی خلیجی ملک نے کسی پہ حملہ کیا ہو. تو دیر فور ابھی بھی جو ریسنٹ بھی حملے ہوئے ہیں ایران نے کیے ہیں یو اے پر, پاکستان نے ان کو کنڈیم کیا ہے. آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر کی ٹویٹ آپ کے سامنے ہے. ایران کی طرف سے ایسی کوئی بھی ایگریشن جو گلف ممالک پہ کی جاتی ہے, سعودی عرب پہ کی جاتی ہے, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہمارے جو فورن منسٹر ہیں, آپ کو یاد ہوگا ابھی جو ایک تقریب ہو رہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عربیہ از اے نو گو ایریا. تو میں آپ کو یہی پالیسی ہے ہماری پاکستان کی بھی کہ ایران کو اپنے تحفظ کا ضرور حق ہے, لیکن ایران کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خلیج ممالک کو کسی بھی طرح سے ٹارگٹ کرے کسی بھی پریٹیکسٹ میں. تھینک یو ویری مچ. جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. پروگرام بریک لیں گے, وی ول رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے.